احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 609 کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے، اور اس میں یہ بیان شروع ہے کہ اپنے نفس کو عتاب یعنی نصیحت کس طرح کریں۔ تو گزشتہ 2 نشستیں اس پر گزر چکی ہیں، جس میں یہ بیان تھا کہ نفس کو اللہ پاک کی نعمتوں کے ذکر سے نصیحت کرے، اور شہوات سے روکنے کی نصیحت کرے، اور ما بعد الموت والی زندگی کے ذریعے نصیحت کرے، اور دنیا کی بے ثباتی اور یہاں کی نعمتوں کے متعلق اسے نصیحت کرے۔ اور آخری بات جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو موجودہ وقت ہے تو وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے اسے نصیحت کرے۔ تو اسی سے آگے آج بیان کریں گے۔ آخری بات جو کل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجھے معلوم نہیں کہ ان قبرستانوں میں موجود منتظرین میں سے ہر شخص کی تمنا یہ ہے کہ وہ ایک روز ہی کے لیے صحیح دنیا میں واپس آ جائے، اور جو نقصان ماضی میں ہو چکا ہے اس کی تلافی کرے۔ تجھے یہ تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ موقع دے رکھا ہے، اور تو آسانی سے گزشتہ کی تلافی کر سکتا ہے۔ تیرے پاس ایک قیمتی دن ہے، اگر تو اسے ان مردہ لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو وہ اپنا کل سرمایہ تجھے سونپنے کے لیے تیار ہو جائے، بشرطے کہ وہ اس پر قادر ہوں۔ تو اپنے شب و روز غفلت اور بیکاری میں ضائع کر رہا ہے۔ اے کم بخت نفس، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مخلوق کے لیے اپنے نفس کو آراستہ کر رہا ہے، اور باطن میں گناہوں کا ارتکاب کر کے خالق کائنات سے برسر پیکار ہے۔ کیا تو مخلوق سے شرماتا ہے؟ خالق سے نہیں شرماتا؟ کیا وہ تجھے اتنا بھی نہیں دیکھتا جتنا مخلوق دیکھتی ہے؟ تو لوگوں کو خیر اور تقوی کا حکم دیتا ہے اور خود رذائل میں ملوث ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود اس سے دور بھاگتا ہے، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہے اور خود اسے بھولے ہوئے ہے۔ تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گناہ گار پاخانے سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ کیا پاخانے سے کوئی چیز پاک ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ پھر تو کیوں دوسروں کو پاک کرنا چاہتا ہے حالانکہ خود ناپاک ہے؟ اگر تجھے اپنی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو یہ بات اچھی طرح جان لے کہ لوگوں پر نازل ہونے والی تمام مصیبتیں تیری وجہ سے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو ابلیس کا گدہ بنا لیا ہے، وہ تجھے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے تجھے ہنکا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود تجھے اپنے اعمال پر ناز ہے، حالانکہ وہ آفتوں سے لبریز ہیں۔ اگر تو ان سے بچا رہے تو یہ ممکن ہے کہ تیرے اعمال سلامت رہ جائیں اور نجات کا ذریعہ بنے، مگر تجھے اپنی خطاؤں اور گناہوں کے باوجود اپنے عمل کا غرور ہے، دھوکہ ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ شیطان نے 2 لاکھ برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مگر صرف ایک خطا نے اسے ملعون بنا دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک غلطی کے باعث جنت سے نکلنے کا حکم ملا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی اور حبیب تھے۔ یہ جب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ جب اس کو فوجی صدر جو تھا نا مشرف، اس کو جب پھانسی کا فیصلہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے، اس نے تو 30 سال پاکستان کی خدمت کی تھی۔ تو بعض لوگوں نے اس کے یہ جواب میں یہ دلیل لی کہ شیطان نے تو 2 لاکھ برس عبادت کی تھی، وہ کس طرح شیطان ہو سکتا ہے؟ اے نفس، تو کتنا فریبی ہے، تو کس قدر بے شرم ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے اور گناہوں پر کس قدر جری ہے۔ تو کب تک معاملہ کر کے بگاڑے گا اور کب تک عہد شکنی کا مرتکب رہے گا؟ اے نفس، کیا تو ان خطاؤں کے ساتھ دنیا آباد کرنا چاہتا ہے؟ گویا تجھے یہاں سے رخصت ہونا ہی نہیں۔ کیا تو قبر والوں کی طرف نہیں دیکھتا؟ انہوں نے کتنا مال جمع کیا تھا اور اس کے ذریعے کتنے اونچے اونچے محل بنوائے تھے اور دنیا سے کیا کچھ امیدیں رکھی تھیں۔ کیا تو ان سے عبرت حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں طلب کر لیے گئے اور تو ابد تک یہیں رہنے والا ہے؟ تیرا خیال کتنا ناقص اور تیرا فہم کس قدر افسوسناک ہے۔ تو جب سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اپنی عمر کی دیوار
ڈھاتا جا رہا ہے اور زمین پر اپنے مکان کی دیواریں بلند کر رہا ہے، حالانکہ بہت جلد تجھے وہ اپنے پیٹ میں رکھنے والی ہے۔ کیا تجھے اس وقت سے خوف نہیں آتا جب سانس گلے میں آ جائے گا اور پروردگار کے قاصد اپنے سیاہ اور خوفناک إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ کیا تجھے اس وقت سے خوف نہیں آتا جب سانس گلے میں آ جائے گا اور پروردگار کے قاصد اپنے سیاہ اور خوفناک چہروں کے ساتھ عذاب علیم کی بشارت لے کر تیرے پاس پہنچیں گے؟ کیا اس وقت تجھے ندامت سے کوئی فائدہ ہوگا، یا تیرا غم قبول کیا جائے گا، یا تیرے رونے پر رحم کیا جائے گا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ تو ان تمام باتوں کے باوجود بصیرت اور ذہانت کا مدعی ہے۔ تیری ذہانت کا عالم تو یہ ہے کہ تو ہر آنے والے دن تیری ذہانت کا عالم یہ ہے کہ تو ہر آنے والے دن میں مال کی زیادتی پر خوش ہوتا ہے اور عمر کے نقصان پر غم نہیں کرتا۔ بھلا اس سے کیا فائدہ کہ مال بڑھے اور عمر کم ہو؟ اے نفس، تو آخرت سے اعراض کرتا ہے حالانکہ وہ بہت جلد آنے والی ہے، اور دنیا کی طرف ملتفت ہے جبکہ وہ بہت جلد تجھ سے پیٹھ موڑنے والی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نئے دن کا استقبال کرتے ہیں لیکن اسے مکمل نہیں کر پاتے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کل کی امید رکھتے ہیں لیکن آج تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو دن رات اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں میں اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ تو موت کے وقت ان کی حسرت دیکھتا ہے مگر اس سے عبرت نہیں پکڑتا اور نہ اپنی جہالت سے باز آتا ہے۔ اے نفس، اس دن سے ڈر جس دن کے بارے میں اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنے ان بندوں کا جنہیں امر نہیں کی گئی ہے حساب لوں گا اور ان کے اعمال کا مواخذہ کروں گا، خواہ وہ جلی ہوں یا خفی، پوشیدہ ہوں یا ظاہر۔ اے نفس، ذرا سوچ تو کس جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا اور کس زبان سے اس کے سوالوں کا جواب دے گا۔ ذرا سوالات کے جوابات کی تیاری کر لے اور درست جواب ڈھونڈ لے، اور اپنی باقی زندگی کے مختصر دنوں میں، طویل دنوں کے لیے دار فانی میں دار مقامہ کے لیے اور دار حزن و غم میں دار نعیم کے لیے عمل کر کہ پھر عمل کا موقع نہ ہوگا۔ دنیا سے شرفاء کی طرح اپنے اختیار سے نکلنے کے لیے تیار رہے، اس سے پہلے کہ تجھے زبردستی نکالا جائے۔ دوبارہ دے راتلے نشتے پا دنیا نندوار دیتا دروخ چے چریختیا۔ دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں پر نازاں نہ ہو، اس لیے کہ اکثر خوش ہونے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ بھائی وہ چہرہ تھا مقیم صاحب کی، رحمان بابا جو ہے صوفی شہر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائے تو چلے جائے، واپس کی کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں، آج تو یہ موقع ہے کہ جو ہے صحیح زندگی گزار لے یا غلط۔ دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں پر نازاں نہ ہو، اس لیے کہ اکثر خوش ہونے والے نقصان اٹھاتے ہیں، اور اکثر نقصان اٹھانے والوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کے لیے خرابی ہے اور اسے خبر نہیں۔ وہ اپنے حال میں مست ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، اتراتا ہے، اٹھلاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، حالانکہ کتاب اللہ میں اس کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اے نفس، دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھ کر بحالت مجبوری حاصل کر، اختیار سے ٹکرا اور آخرت کی طرف سبقت کر۔ ان لوگوں میں سے مت ہو جو عطائے خداوندی کا شکر ادا کرنے کی بجائے زیادہ کی ہوس رکھتے ہیں، اور نہ ایمان کا کوئی بدل ہے اور نہ کوئی چیز جسم کے قائم مقام بن سکتی ہے۔ جو شخص رات دن کے گھوڑے پر سوار ہے وہ منزل کی طرف رواں دوا ہے، اگرچہ وہ سفر نہ کرنا چاہے مگر اسے منزل پر پہنچنا ہے، خواہ وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ اے نفس، تو میری یہ نصیحت قبول کر اور اس پر عمل کر۔ جو شخص نصیحت سے اعراض کرتا ہے وہ گویا آگ پر راضی ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تو آگ پر راضی ہونے والوں میں سے ہے یا نصیحت قبول کرنے والوں میں سے۔ قرآن میں بھی ہے نا، وما اصبرہم علی النار، کتنے یعنی یہ آج پہ اپنے آپ کو یعنی صبر کیے ہوئے، وما اصبرہم علی النار۔
اگر قلب کی قساوت تجھے واعظ و نصیحت سننے سے روکتی ہے تو قیام اللیل سے مدد لے۔ اگر قلب کی قساوت تجھے واعظ و نصیحت سننے سے روکتی ہے تو قیام اللیل سے مدد لے۔ اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو روزوں کا التزام کر۔ اس سے بھی نفع نہ ہو تو کم آمیزی اور کم گوئی کو اپنا شیوا بنا۔ یہ صورت بھی نفع نہ دے تو صلہ رحمی کر، یتیموں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کر۔ اس سے بھی کام نہ بنے تو یہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، یہ علاج ہے، نسخے ہیں۔ اور اس کے ظاہر و باطن پر گناہوں کی سیاہی چھا چکی ہے۔ اب نور کی کرن اندر نہیں پہنچ سکتی۔ تب تو دوزخ کے راستے پر چل۔ اللہ نے جنت پیدا کی ہے اور اس کے اہل بھی پیدا کیے ہیں۔ ہر شخص کے لیے وہی راہ سہل کر دی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تجھ میں واعظ و نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اب تجھے مایوس ہو جانا چاہیے، اور مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کیا کرے؟ نہ مایوس ہو سکتا ہے اور نہ خیر کی راہیں مسدود ہونے کی بنا پر امید کر سکتا ہے۔ اگر تو رجا کرے گا تو بھی دھوکہ ہوگا، فریب اور مغالطہ ہوگا۔ اے نفس، جس مصیبت میں تو مبتلا ہے اس پر تجھے صدمہ ہے یا نہیں؟ یا اپنے آپ پر ترس کھا کر آنکھ سے کوئی آنسو بہتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو یہ سمجھ کہ آنسوؤں کا منبع بحر رحمت سے ہے اور تیرے اندر رجا کی گنجائش ہے۔ اس لیے گریہ وزاری کا التزام کر، ارحم الراحمین سے رحم کی بھیک مانگ، اکرم الاکرمین سے شکایت کر۔ پھر نہ اس آہوزاری سے اکتا، نہ شکوہ و شکایتوں سے ملول ہو، بلکہ اسے اپنا معمول بنا لے۔ شاید اسے تیرے ضعف پر، تیری بے بسی اور بے کسی پر رحم آ جائے اور وہ تیری مدد کر دے، کیونکہ تیری مصیبت شدید ہو چکی ہے، تیری سرکشی حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب نہ کوئی تدبیر تجھے اس مصیبت عظمیٰ سے بچا سکتی ہے اور نہ کوئی حیلہ نجات دے سکتا ہے۔ تیرے لیے اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو صرف اللہ کا ٹھکانہ ہے۔ اگر نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے۔ وہی تیرا ملجا و مأویٰ ہے، وہی تیری مقصد براری کر سکتا ہے، وہی تیری فریاد رسی کر سکتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اسی کے سامنے سرنگوں کر، اسی سے عجز و نیاز اور خشوع و خضوع کر۔ جتنی زیادہ تیری جہالت ہے اور جس قدر تیرے گناہ ہے اسی قدر اس کے سامنے تضرع کر، اس لیے کہ تضرع کرنے والے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرنے والے پر رحم کرتا ہے۔ وہ مدد کی بھیک مانگنے والے کی مدد کرتا ہے، وہ مجبور و مضطر کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج تو اسی کی طرف مضطر ہے، اس مجیب المضطر اذا دعا۔ اور اسی رحمت کا محتاج ہے۔ باقی تمام راستے مسدود اور تمام راہیں تنگ ہیں، تدبیریں بیکار ہو چکی ہیں، واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زجر و توبیخ تجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو جس سے مانگتا ہے وہ کریم ہے، اس کے سامنے جس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے وہ سخی ہے، جس سے مدد چاہتا ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا ہے تو بھی کریم، تو بھی کریم، اور رسول تو بھی کریم، 100,000 شکر کہ ہستیم میاں دو کریم۔ اے اللہ تو بھی کریم، تیرا نبی رسول بھی کریم، تو مجھے تو 100,000 دفعہ شکر کرنی چاہیے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں، تو بھی کریم و رسول تو بھی کریم، 100,000 شکر کہ ہستیم میاں دو کریم۔ اس کی رحمت لامحدود وسعتوں کی حامل ہے، اس کا کرم لامتناہی ہے، اس کا عفو عام ہے۔ اب تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا اور یہ عرض کر، یا ارحم الراحمین، یا رحیم، یا حلیم، یا عظیم، یا کریم، میں گناہگار سیاکار خطاکار ہوں، میری سرکشی حد سے بڑھ چکی ہے، میں بے شرمی کی حد تک گناہوں پر جری ہوں۔ اے اللہ، میں ہر طرف سے مایوس ہو کر تیری بارگاہ میں انتہائی تضرع اور مسکنت، ذلت اور حقارت سے عاجزی کے ساتھ اپنے ضعف و کمزوری، بے کسی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ میری مدد کرنے میں جلدی کر، میری مشقت دور فرما، مجھے اپنی رحمت کے آثار دکھلا، مجھے اپنے عفو و مغفرت کا جام پلا،
مجھے اپنی حفاظت کی قوت نصیب کر۔ اے میرے نفس، آہ زاری کرنے میں اور اپنی ندامت کے اظہار میں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تقلید کر۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو کئی روز تک ان کے آنسو نہ رکے۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اور جس وقت وہ انتہائی حزن و ملال اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار سر جھکائے بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ عرض کیا، یا اللہ، میری مصیبت بڑھ گئی، خطاؤں نے مجھے گھیر لیا، اپنے رب کی ملکوت سے نکالا گیا ہوں، عزت کے گھر سے ذلت کے گھر میں آ گیا ہوں، سعادت کے بعد شقاوت ملی ہے، راحت کے بعد غم اٹھانا پڑا ہے، عافیت کے بعد مصیبت کے گھر میں آیا ہوں، دار القرار سے دار ناپائیدار میں ڈالا گیا ہوں، خلود و بقا کے عالم سے موت اور فنا کے عالم میں پہنچا ہوں، اپنی غلطی پر کیسے نہ رہوں؟ یہ سب اسی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے آدم، کیا میں نے تجھے اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے اپنے گھر میں نہیں اتارا تھا؟ کیا میں نے تجھے اپنی کرامت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا تھا اور اپنے غضب سے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا اور تیری اندر اپنی روح نہیں پونکی تھی اور فرشتوں سے تیرا سجدہ نہیں کرایا تھا؟ مگر تو نے میرے نافرمانی کی، میرا عہد فراموش کیا، میری ناراضگی مول لی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر میں زمین کو تیرے جیسے انسانوں سے بھر دوں، پھر وہ میری عبادت کریں، پھر میری تسبیح بیان کریں، پھر میری نافرمانی کریں، تو میں انہیں گناہگاروں کے مقام پر اتاروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے اور 300 برس تک روتے رہے۔ عبید اللہ البجلی بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور رات بھر رو رو کر یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں وہ ہوں جس کی عمر جو بڑھتی جاتی ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ میں وہ ہوں کہ جب بھی کسی گناہ کے چھوڑنے کا قصد کرتا ہوں تو کوئی دوسری شہوت سامنے آ جاتی ہے۔ افسوس، تیرا ایک گناہ پرانا نہیں ہو پاتا کہ دوسرا گناہ سامنے آ جاتا ہے۔ افسوس، اگر تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوا تو تو کیا کرے گا؟ شاید تیرے سر کے لیے گرز بن رہے ہوں، ہو سکتا ہے گرز بن رہے ہوں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جائے اور تیری حاجت باقی رہ جائے۔ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ ایک رات کوفے میں کسی عابد کو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مناجات کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم ہے، میں نے تیرے نافرمانی سے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا، اور نہ میں نے تیری معصیت اس لیے کی کہ مجھے تیرا مرتبہ معلوم نہیں ہے یا میں تیرا عذاب چاہتا تھا، مجھے تیری ناراضگی مقصود تھی، یا میں یہ سمجھتا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے نفس نے ایک عمل کو میری نظر میں اچھا بنا کر پیش کیا اور میری بدبختی نے اس کی تائید کی، اور تیری پردہ پوشی نے مجھے جرأت دی۔ میں نے اپنی جہالت کے باعث تیری نافرمانی کی ہے اور اپنے فعل سے تیری مخالفت کی ہے۔ اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اور اگر تو نے میری رسی توڑ دی تو میں کس کی مضبوط رسی تھاموں گا؟ کس قدر افسوس کا مقام ہوگا جب کل لوگ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہلکے پھلکے لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھ جائیں، اور گناہوں سے بوجھل لوگوں سے کہا جائے گا کہ ٹھہر جائیں۔ معلوم نہیں میں ان ہلکے لوگوں کے ساتھ ہوں گا یا بھاری لوگوں کے ساتھ۔ میرا ناس ہو، جو میرے مال و سال زیادہ ہوتے جاتے ہیں گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہو جائے تو بعض لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور رضوان کو اٹھائیں گے، دروازہ ٹولو، اٹھائیں گے کہ ابھی تو حساب کتاب جو ہے جاری ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم کس چیز کا حساب کتاب ہمارے پاس کیا تھا، ہم کس چیز کی حساب، یہ لفظ ہیں کہ ہلتے پھلتے، تو ہلتے پھلتے ہونے سے بھائی ہمارا تو ذرا جو ہے وہ ٹردوں پر ہوتا تھا، ہم کس چیز کا حساب دے دیں؟ جن کے پاس کوئی تھا وہ حساب دیں گے۔ تو یہ ہے کہ جتنا انسان سفر میں بھی جب انسان ہلکا پھلکا ہو تو سفر آسان ہوتا ہے۔ حضرات کے ساتھ عمل ہے، اگر ہلکا پھلکا ہوئی کچھ دنیا میں کچھ نہیں دیا لیکن ہلکا پھلکا ہو، لیکن ادھر اس کا اخلاص نہیں ہے، پکڑ نہیں، لیکن عمل والا ہے، وہی ہے نا، تو عمال سے ہلکا پھلکا ہو جائے نا۔ میں کب تک تیری بارگاہ میں توبہ کروں گا اور کب تک واپس ہوتا رہوں گا؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے رب سے شرم کروں۔ تو یہ باتیں تھی جو امام غزالی صاحب نے بیان کی کہ اپنے نفس کو اس طرح کی باتیں کر کے
اس کو عمل پر آمادہ اس کو سننے سے پڑھنے سے چم یہ تو ہو جائے کہ بھائی ایک دوسری جہان میں بھی ہمیں جانا ہے، دوسرے ملک میں بھی، دوسرے وطن میں جانا ہے، اکیلے جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے. تو ذہن میں ہم یہ چیزیں تو اصل میں گناہوں کی جڑ یہی ہیں کہ یہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، کوئی وقت کی خبر خدا جانے. ہاں یہ ہے کوئی آخرت تہوار نہیں. یہ ہے باری جی بتائیے جملہ. یہ ہے باری تعالیٰ سے مناجات اور اپنی نفوس کی معاتبت کا وہ طریقہ جس پر بزرگان سلف کاربند تھے. مناجات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور معاتبت سے ان کا مقصد تنبیہ اور نفس کی رعایت تھا. جو شخص مناجات اور معاتبت سے غفلت کرتا ہے وہ اپنے نفس کی رعایت کرنے والا نہیں ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس پر عیاں ہو جائے.